پہلا ڈسکشن کا وہ یہ تھا کہ ہم ایک ایکیڈیمک سے، ایک اسٹارٹ اپ کلچر سے اور ایک کارپوریٹ کلچر سے 3 ڈفرینٹ گیسٹ بنائیں اور مارکیٹنگ کے اوپر 3 ڈفرینٹ پرسپیکٹوز کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ہمیں فرام دا اسٹارٹ ابھی ہم لوگوں کو اس وقت اگر سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم لوگ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور ورچوئل ریئلٹی کی طرف جا رہے ہیں ایک طرف، دوسری طرف ہم لوگ نیچرل اسٹوپیڈیٹی وہیں کی وہیں ہیں ہماری، اور ہم ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ بھی ڈیل کر رہے ہیں. تو 2 الگ الگ ویوز، 2 الگ الگ کلیش چل رہے ہیں مارکیٹ میں اس وقت. تو جو میرا پہلا کوشچن ہے وہ جمشید خان صاحب سے ہے، کیونکہ یہ ایکیڈیمکس سے تعلق رکھتے ہیں اور ایکیڈیمکس وہ فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے جو کہ بعد میں اسٹارٹ اپ اور کارپوریٹ کے لیے ہمارے ایک فیلڈ سیٹ کرتی ہے، ایک ہمارے لیے فاؤنڈیشن سیٹ کرتی ہے. تو جو میرا پہلا کوشچن ہے جمشید خان صاحب سے وہ یہ ہے کہ سر آپ کی نظر میں اس وقت ایجوکیشن سسٹم میں ایسا کون سی ایسی کمیاں ہیں جو کلیش کر رہی ہیں ان ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو ہمیں مارکیٹ میں چاہیے، جو ہمیں مارکیٹ میں مارکیٹرز بنانے یا سیلز مین بنانے کے لیے ریکوائرڈ ہے؟ عامر اینڈ ذیشان، تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال ہے، آپ لوگ خود اس سوال کا جواب ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ پھر بھی آپ ایک جنرل پرسپیکٹو کی بات کر رہے ہیں کہ جنرل پرسپیکٹو کیا ہے. کیونکہ ہم مارکیٹنگ پہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ مارکیٹنگ کے رولس کو اور پرنسپلس کو فالو کر کے اسٹوڈنٹس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے جا رہی ہیں جو کارپوریٹ سیکٹر کی نیڈ ہے یا جس کے لیے ہم نے ان کو پریپیئر کرنا ہے. تو جنرلی جو وہاں پہ میرا تجربہ ہے کہ جی جو وہاں پرنسپل اپلائی ہو رہا ہے، جیسے آپ نے اپنے ابھی ٹاک میں جو بات کی ہے کہ جی سیلز کی بات تو ہو رہی ہے، سیلز مین کی بات نہیں ہو رہی. تو وہاں پہ بھی جو کام ہو رہا ہے وہ کام یہ ہے کہ جی وہ ایڈمیشن انکریز کرنے کی بات تو ہو رہی ہے، لیکن جن اسٹوڈنٹس کو ہم لے کے آ رہے ہیں ڈفرینٹ فیلڈ میں، چاہے فائنانس ہے، مینجمنٹ ہے، HR ہے، تو کیا ہمارا جو کریکولم ہے وہ کریکولم جو ایک ڈراسٹک چینجز آ چکی ہیں سوسائٹی کے اندر، کارپوریٹ سیکٹر کے اندر، ٹیکنالوجیکل چینجز آ چکی ہے، پولیٹیکل چینجز آ چکی ہے اور انوائرمنٹل چینجز آ چکی ہے، تو کیا ہمارا کریکولم جو ہے وہ اس چینجز کے مطابق اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ شاید اس طرح سے نہیں ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا گیپ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس جو ہے دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار وٹ از ڈیمانڈیڈ ان دا کارپوریٹ سیکٹر اینڈ دا رول دے آر سپوز ٹو پلے دیئر، ہم اس کے لیے ان کو پریپیئر نہیں کر رہے. اور اس کے لیے ایک بڑا روٹ کاز بھی میں سمجھتا ہوں کہ روٹ کاز جو ہے وہ ایکڈیمیا اور کارپوریٹ سیکٹر یا انڈسٹری کے لنکیج جس کی بات کر رہے ہیں وہ لنکیج نہیں ہے. اور اس میں بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جی شاید انڈسٹری جو ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ ایکڈیمیا کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ اس طرح کے اپنی یعنی جو ان کے وہاں پہ نیڈ ہے وہ نیڈ ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کہ جی ہمیں جو لوگ چاہیے جو امپلائیبل ہے، یعنی ہم تو ڈگری ہولڈر تیار کر رہے ہیں لیکن جو امپلائیبل بندہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ریڈی ٹو یوز کی بات کرتے ہیں، ریڈی ٹو کوک کی بات کرتے ہیں، تو اسی طرح سے کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ریڈی ٹو ورک کی بات کر رہا ہے کہ جی ایک انسٹیٹیوشن سے ایک طالب علم جو ہے وہ جب نکل رہا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں سال بھر اس کے اوپر محنت نہ کرنی پڑے اور اس کو ٹریننگ پھر مختلف ڈپارٹمنٹس میں آن جاب ٹریننگز ہیں اور آف جاب ٹریننگ ہے، تو اس سے پھر ایک دفعہ پھر ایک انڈسٹری کو یا ایک کارپوریٹ سیکٹر کو اس طرح سے گزرنا پڑتا ہے. اور وہاں پہ جا کے اسٹوڈنٹس بھی یہ سوچتا ہے کہ جی مجھے جو کلاس روم میں کرایا گیا یا یونیورسٹی میں اگر تھوڑی بہت ایکٹیویٹیز کرائی گئی تو وہ اس کو ارریلیونٹ نظر آتی ہے. اس لیے کہ جو ہمارا ٹیچر ہے وہ بھی جو چینجز آ رہی ہیں اور جو ریسرچ ہو رہی ہے اور جو کارپوریٹ سیکٹر کی کرنٹ نیڈز ہیں اس کو شاید وہ بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈیپٹ نہیں کر رہا. تو اٹ از اے میٹر آف ایڈیپٹیشن کہ جی یونیورسٹی ایڈیپٹ کرے اور جو انڈسٹری ہے
وہ انڈسٹری ریسرچ پروجیکٹس دے دی جائے, وہ انڈسٹری جو ہے وہ پروفیسرس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کچھ ایسے پروجیکٹس کرے, اور پروجیکٹس کے اندر اسٹوڈنٹس کو انوالو کیا جائے. تو اس انوالومنٹ سے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جب بی ایس ٹورزم کے اوپر بات شروع ہوئی تو ایک جگہ ہم اسی طرح سے بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, وہ یونیورسٹی بھی بی ایس کی پریپریشن میں تھی کہ ہم لانچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو ان کو میں نے یہ مشورہ دیا کہ اگر آپ دیکھیں یونیورسٹی کے پاس لاجسٹک ریسورسز ہیں, یونیورسٹی کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہیں, یونیورسٹی کے پاس ہیومن کیپٹل ہے, اور اسی طرح سے انفراسٹرکچر موجود ہے, تو اگر یونیورسٹی پیرالل ٹو دس ڈگری ایک کمپنی جو ہے ٹورزم کی اور ہاسپٹیلٹی کی ایک کمپنی جو ہے وہ کریٹ کر لیں, اور اس کمپنی میں جو اسٹوڈنٹس آپ لوگ لے رہے ہیں فرسٹ بیچ سیکنڈ اینڈ سو آن, وہ اس کمپنی کے اندر انڈکٹ ہوں. تو ایکسپیرینشیل لرننگ کے تھرو وہ جب ڈگری لیں گے تو بائی دا ٹائم ہو سکتا ہے کہ وہ چلتے چلتے اپنی ڈگری کی کمپلیشن سے پہلے وہ اپنی کوئی کمپنی بنا چکے ہوں, اور جب وہ نکلیں تو وہ خود سے انٹرپرینور ہوں, اور وہ خود سے دوسرے لوگوں کو آن بورڈ کر کے ان کو جاب دے رہے ہوں, بجائے اس کے کہ وہ سی وی جو ہے اس کو لے کے کر رہے ہیں. تو اگر اس طرح سے ایکسپیرینشیل لرننگ کے بہت سارے ایکسپیریمنٹ آلریڈی دنیا میں ہو رہے ہیں کہ جو ڈگری جو ہے وہ ایکسپیرینشیل لرننگ ڈگری کہلاتی ہے, کہ جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے اس کو باقاعدہ کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے, اور وہ کچھ ٹائم کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ گزارتا ہے, اور یعنی اسپلٹ ڈگری ایک قسم پہ آپ اس کو سمجھیں کہ جی کچھ ٹائم اس نے کارپوریٹ سیکٹر میں اسی سیمسٹر میں لگانا ہے, کچھ ٹائم اس نے کلاس روم میں لگانا ہے. تو اس طرح کی جب ہم پریپریشن میں جائیں گے تو ہوپ فلی ہم جو آپ بتا رہے ہیں وہ ٹارگیٹ اچیو کر سکیں گے. دیٹس گریٹ. میرا جو فرسٹ کوشچن ہے شاہرخ صاحب سے وہ یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ جب ماسٹرز یا بیچلرز کر کے نکلتا ہے, آپ کے اپنے پریکٹیکل اسٹارٹ اپ ایکسپیرینس سے آپ اس کو کیا ایک اسپیسیفک ریکمنڈیشن کہتے ہیں جو کہ اس کا وہ جسے کہتے ہیں نا آئس بریکر, جو اس کی اس شیل سے اس کو یکدم سے باہر نکالے, تو وہ ریکمنڈیشن کیا ہوگی ینگ انٹرپرینیورس, فاؤنڈرس, اسٹارٹ اپ آنرز, یا ایون کہ ایک ماسٹر گریجویٹ کے لیے جو جاب سرچ کر رہا ہوں؟ السلام علیکم ایوری ون. اسٹوڈنٹس جو کہ ابھی ریسنٹ ڈگری ہولڈرز ہیں یا 1 or 2 years بیک جو کہ جاب کی تلاش میں ہیں یا جو جاب اسٹارٹ کر چکے ہیں, ان کو میرا سجیشن یہی ہوگا کہ ایز یو آر ٹولڈ ان یور یونیورسٹیز دیٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کو ایگزسٹ, اٹس ناٹ لائک دیٹ ان دا پریکٹیکل لائف. These two are step brothers or step sisters you can say, because me representing sales for my company, whenever I grab a sale and I put it against marketing, put it towards marketing, they go against it. ان کی ہمیشہ سے جو ہے وہ لڑائی رہتی ہے, ٹھیک ہے, سیلز والوں سے, سیلز والوں کی لڑائی رہتی ہے مارکیٹنگ سے, بیکاز جو ایکسپیکٹیشن ہماری اس سیل سے یا اس کلائنٹ سے ہوتی ہے وہ مارکیٹنگ اس کو فلفل نہیں کر رہا ہوتا. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیک کر رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ اگر اپنی پریکٹیکل لائف میں جا رہے ہیں, یو شوڈ ایکسپیکٹ تھنگس لائک دیٹ, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ جو میں ہمیشہ اپنی ٹیم کو بھی, اپنے جونیئرس کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں, وہ یہ کہ جسٹ بی یور سیلف, ٹھیک ہے. جو آپ کی نیچرل ایبلٹی ہے اس کو آپ فرسٹ ایکسپلور کریں گے. جو آپ کی نیچرل ایبلٹی ہے وہی آپ کو زیادہ ہیلپ کرے گی, جو کہ جس نے مجھے بھی ہیلپ کیا پچھلے 10-12 سال کے اندر. اور اس کے علاوہ اپنی کمپنی کو چوز کریں, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ اچیو کر سکتے ہیں یا کیا ہوا ہے. ان لوگوں کے ساتھ جتنا زیادہ بیٹھیں گے ان سے آپ انفلوئنس ہوں گے, ان کی چیزیں آپ پازیٹیوٹی کو اپنے اندر ابزارو کریں گے, اور یہ آپ کو اپنے کیریئر میں گرو کرنے کے لیے ہیلپ کرے گی. تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ آپ لوگ اس چیز کو فالو کریں. باقی جو آپ نے ڈگریز کے اندر سیکھا ہے, جو بکش نالج آپ کے پاس ہے, ٹھیک ہے, پریکٹیکلی اس سے کافی ڈفرینٹ لائف ہے. اوبیسلی میں یہ نہیں کہتا ایجوکیشن جو ہے آپ کو گروم کرتی ہے, آپ کو اٹھنا بیٹھنا سکھاتی ہے, آپ کو لوگوں سے بات چیت کرنا سکھاتی ہے, لیکن پریکٹیکلی جیسے سر نے بھی ابھی بات کی ہے کہ کارپوریٹ کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں آر ویری ڈفرینٹ. تو آپ لوگوں کو جتنے زیادہ انفلوئنشیل اور جتنے زیادہ سکسیزفل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے,
ان کی اسٹوریز سنیں, وہ کیسے یہاں تک کیسے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا اور ابھی تک انہوں نے کیسی چیزیں اچیو کی ہیں, تو دیٹ ول ہیلپ یو لاٹ. فاضل صاحب سے میرا جو فرسٹ کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ چینج, ڈسرپشن, ٹیکنالوجی ہر چیز پہ بات ہو رہی ہے, لیکن جیسا کہ جیف بیزوس سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ 10 ایئرز میں کیا چینج ہوگا, تو اس نے کہا میں یہ سوچتا ہی نہیں, میں یہ سوچتا ہوں نیکسٹ 10 ایئرز میں کیا چینج نہیں ہوگا. تو آپ کی نظر میں مارکیٹنگ میں چاہے جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے, چاہے جتنی مرضی انوویشن آ جائے, کیا چینج نہیں ہو رہا؟ وی وانٹ ٹو لرن دیٹ ون پرٹیکولر بیسک پرنسپل جو کہ ٹائم لیس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا خوبصورت سوال پوچھا آپ نے کہ وٹ از ناٹ چینجنگ. سب کہتے ہیں ٹائم چینج ہو رہا ہے, ٹائم چینج نہیں ہوتا. ٹائم از کانسٹنٹ, اٹس اے کانسٹنٹ ویریشن. ٹائم جو ہے اس میں جب چینج ہونا ہے تو تب ہم سب نے ایوولوٹ کرنا ہے, وی ہیو ٹو ایوالو ود اٹ. لیکن ٹائم چینج نہیں ہو رہا ہے, ہماری عادتیں چینج ہو رہی ہیں. وی ایز ہیومنز آر ایوالونگ. اگر مارکیٹنگ پرسپیکٹو سے آپ بات کریں تو مارکیٹنگ میں کیا چینج ہو رہا ہے؟ ہم سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں, وہ چینج ہو رہا ہے. لیکن دی اویئرنیس کیمپین, the ATLs, the BTL, the promotions are still the same. پرائز جو ابھی آپ نے ایک بڑی خوبصورت یہاں بات کی کہ جو ہم کتابیں پڑھ کے آتے ہیں, جو اسٹریٹجیز ہم سیکھ کے آتے ہیں اپنے کالجز میں, اسکولس میں, ڈگریز میں, تو 3 P's of marketing are still the same. It's a product, it's a packaging, then it's the price. تو ہم انہی اسٹریٹجیز کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. انوویٹ ہم کرتے ہیں سوشل میڈیا سے لے لیا. آج ہم نیوز پیپر, آج تک ہمارے ملٹی نیشنلز نیوز پیپرز کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں؟ چھوڑ دینا نیوز پیپر, اگر سوشل میڈیا از سو پاورفل تو نیوز پیپر چھوڑ دو. بٹ دین اگین ہم ایک اربن ڈیولپمنٹ میں مڈل ڈیولپنگ کنٹریز میں سے ایک ہیں, تو اس کنٹریز میں ہماری نیڈ ہے سوشل میڈیا. وہ ہماری اربن نیڈ ہے یا ہماری رورل نیڈ ہے, یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. کیا میں فون پہ یوز کرنا چاہتا ہوں یا میں پرنٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں؟ اگر آپ دیکھیں تو میگزین کلچر واز براٹ ان the 80s. That culture is now taking its role back again. آج بھی جنگ میڈیا گروپس سارے کیوں انویسٹ کر رہے ہیں اس کاغذ پہ؟ اسی لیے کیونکہ the disruption is the same. چینج ان کا نہیں آ رہا, چینج ہماری پرسیپشن کا ہے, and that perception is from the market point of view. It's not sales point of view. وہ مارکیٹنگ چینج ہو رہی ہے اور وہ صرف یہ شو کر رہی ہے کہ آپ کا بہانہ آج بھی وہی ہے. چھوٹا بچہ آج بھی اسکول نہیں جانا تو وہ پیٹ درد کی بات کرتا ہے. وہ میں بھی اپنے بچپن میں کرتا تھا, میرا بیٹا بھی یہی کر رہا ہے. تو دیٹ از ناٹ چینجنگ. The perspective of marketing is changing. شیخ خان صاحب سے دوسرا کوشچن ہے وہ یہ کہ آپ کی بہت ساری ریسرچ ہے, وہ ہم نے آپ سے سیکھی بھی, آپ کی ریسرچ پڑھی بھی ہے, دیکھی بھی ہے, وہ ہے کنزیومر بیہیویئر پہ اسپیسیفکلی. آپ کون سی اسپیسیفک چینجز اس وقت وٹنس کر رہے ہیں کنزیومر بیہیویئر میں جو کہ جسٹ بیکاز آف کووڈ-19 ہے؟ کنزیومر بیہیویئر مارکیٹنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اٹ از کنسیڈرڈ ایز انجن آف مارکیٹنگ. بغیر کنزیومر بیہیویئر ریسرچ کے آپ جتنی بھی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ فیلئر کی طرف جائے. اور اکثر و بیشتر جو فیلئرز ہیں اگر اس کی ریسرچ میں جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی پراپرلی کنزیومر بیہیویئر جو ہے اس کو اینالائز نہیں کیا گیا. اب کووڈ-19 جب آیا تو کووڈ-19 ادروائز کووڈ-19 سے پہلے ہم وہ جمپ کر چکے تھے سوسائٹی ہماری مارکیٹنگ 4O میں. اور مارکیٹنگ 4O جو ہے اٹ از اے سارٹ آف کنورجنس آف ٹیکنالوجی انٹو مارکیٹنگ, اور مارکیٹنگ کنورجنس انٹو ٹیکنالوجی. لیکن اس کو بوسٹ ملا ڈیورنگ کووڈ. کووڈ میں جب ہمارے مارکیٹ پلیسز بند ہوئے تو ہمارا جو کنزیومر ایون پاکستان کا ہے وہ بھی ظاہر نیڈس تو آخر فلفل کرنی ہے, اور ہمارا جو کنزیومر ہے وہ پلیس سے شفٹ ہو گیا اسپیس میں. اور ایک عام جو شاپ کیپر تھا اس نے بھی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے اگرچہ اس کا شٹر ڈاؤن ہوتا تھا, لیکن اس شٹر ڈاؤن میں جیسے تو بعض لوگ تو شٹر ڈاؤن کر کے بھی اندر بیٹھے ہوتے تھے,
اور اگر کوئی کنزیومر آ جاتا تھا تو اس کے اندر لے جاتے تھے اور اپنا جو ٹرانزیکشن ہے وہ کر لیتے تھے. لیکن یہ ہے کہ جی میجورٹی ہم نے یہ دیکھا کہ جی وہ لوگ شفٹ ہو گئے ٹیکنالوجی کے اوپر اور آن لائن شاپنگ کے اوپر. ڈلیوری سسٹم اگرچہ پہلے نہیں تھا ہوم ڈلیوری سسٹم, لیکن بہت سارے یعنی ایون شاپ کیپرز نے بھی اور چھوٹے بزنس مین نے بھی ہوم ڈلیوری سسٹم کو شروع کیا. تو ایک یعنی نئی پریکٹس جو ہے وہ کنزیومر کے جو ہے اس میں آئی, اور ڈیفینیٹلی اس کی لرننگ بھی بہت صحیح کہ میں خود بہت زیادہ ظاہر ہے اس کے اوپر لرن کیا کہ پاکستان میں آپ نے کس طرح سے اس ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے. آج تو اس میں بہت سارے ایشوز ہیں, ٹرسٹ کا ایشو ہے, پیمنٹ کا ایشو ہے, اور بہت سارے ایشو ٹیکنالوجی کے جو ہے وہ کیا یوزر فرینڈلی ہے نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی کی اویلیبلٹی ہے نہیں ہے, ایکسیسیبلٹی آپ کی ہے انٹرنیٹ کی, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. سو مجھے جو سب سے بڑا چینج بیہیویئر میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ یہ اب ہمارا جو کنزیومر ہے وہ دا لیول آف اربن ایریا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آلموسٹ 80 to 90% کنزیومر جو ہے وہ لٹریٹ ہو چکا ہے اباؤٹ یوز آف ٹیکنالوجی فار سیٹسفائنگ دیئر نیڈز اینڈ وانٹس. اور اس میں رورل ایریاز کے اندر بھی ظاہر بہت سارے لوگوں کے پاس جو آئی فون آ گیا ہے وہاں پر بھی ایکسیسیبلٹی کا ایشو ایسا ایسا ریزالو ہو رہا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی چینج ہے, اور اس چینج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مارکیٹرز ہیں دے ہیو ٹو اڈیپٹ ٹو دس چینج اور ویری سون. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, اور یہ جو مارکیٹنگ وہ 3 ہے اٹ ول بی ٹوٹلی کنورج انٹو مارکیٹنگ فار ہوم. اچھا شاہرو صاحب, جیسے کہ بات ہوئی ہے, جمشید صاحب نے کہا کہ ہم کہیں نہ کہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مارکیٹنگ 4 آنے والا ہے, لیکن اس کو بوسٹ ملا اس نیریٹو کو کووڈ کی وجہ سے. ہم ریڈی تھے اس کے لیے, کچھ لوگ اس پہ کام کر رہے تھے, لیکن عام آدمی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا تھا. لیکن جیسے ہی کووڈ آیا اس نے اس کی ایکسیپٹیبلٹی کو کیا, تو سائیکولوجیکل شفٹ ہوا. پھر پریکٹسز میں آنے لگی چیز, وہ جیسے کہ ابھی سر نے بتایا کہ ہم پریکٹسز میں اب آ چکی ہے کافی حد تک 90% مارکیٹنگ. بٹ اسٹل وٹ ڈو یو تھنک کہ دیر از اسٹل اے گیپ کہ ہم یہ چاہے آپ سمجھ لیں کہ میں نے کئی نئے اسٹارٹ اپس کو ٹرین بھی کیا ہے, ان کے ساتھ ان کے اوپر ریسرچ بھی کیا ہے, دیر اسٹل پیپل ایون کہ گریجویٹ پیپل فیل ڈیفیکلٹ کہ وہ اپنے بزنس کو آن لائن لے کے جائیں. وہاں پیمنٹ ایشوز کو وہ کبھی بہانہ بنا لیں گے, کبھی وہ کہیں گے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وین دے ول give a talk, they will always talk about Amazon, Apple and all that, but when they have to do it in their own business, they will keep on doing, saying that کہ پاکستان میں اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہیں, پے پال ہوتا تو یہ ہو جاتا. لیکن ایٹ اے ویری سیم ٹائم ہم گولڈ جیسے ایپس ہو گئے, ہم اور بگ اسٹوریز پاکستان میں دیکھ رہے ہیں جو کہ کیپ آن گروئنگ سوشل میڈیا پہ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا کیا رول ہے اس وقت, اور سائیکولوجیکلی کن چیزوں کی ضرورت ہے ہماری آڈینس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے؟ اچھا, اس سے ریلیٹڈ میں اگر ایک کوشچن پوچھوں اسٹوڈنٹ سے یا جو لوگ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے, کہ آج کل اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ فار ایگزامپل کرسٹیانو رونالڈو کون ہے, تو آپ اس کی پاپولیرٹی کو کیسے گیج کرتے ہیں؟ فالوورز. سو آپ کے سوال کا جواب یہی ہے کہ سوشل میڈیا از دیٹ امپورٹنٹ بیکاز آج کل اگر آپ نے کسی بھی چیز کو اس کی پاپولیرٹی کو گیج کرنا ہو, وہ اسکیل آپ کے پاس جو موجود ہے وہ سوشل میڈیا ہے. ٹھیک ہے, تو obviously جیسے سر نے بھی بات کی کہ ہمارے جو اولڈ اسکول میتھڈز ہیں ان کو ہم لیٹ گو نہیں کر سکتے, لیکن جو آج کل نیو جنریشن ہر رات کو سارے آج کل سردیاں ہیں, رضائی میں بیٹھ کے لوگ فیس بکنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں, تو دیٹ از دا موسٹ کنوینئنٹ وے فار ایوری کمپنی ٹو گیٹ دیئر میسج تھرو. تو آج کل سوشل میڈیا جو ہے, سوشل میڈیا جب ہم بات کر لیتے ہیں تو اس میں ایوری میڈیم آ جاتا ہے, اس میں اسپیسیفکلی فیس بک کی بات نہیں ہے یا گوگل کی بات نہیں ہے, اس کے اندر باقی جو چینلز موجود ہیں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے وہ تمام کے تمام آ جاتے ہیں. اور ہر جگہ پہ کمپنیز کو یا انٹرپرینور جو اپنا اسٹارٹ اپ لانچ کرنے جا رہے ہیں
وہاں پہ ان کو پش دینا بڑا ضروری ہے. کیونکہ میں اس انڈسٹری سے ہوں تو میں یہ بہت ساری ایگزامپلس اپنی ریسٹورینٹ سے ریلیٹڈ بھی دیتا ہوں. ہمارے پاس ایک سوشل میڈیا کا گروپ ہے SWOT انالیسس آف اسلام آباد ریسٹورینٹس. اگر آپ لوگوں کا نظر سے گزرا ہو وہ, تو اسلام آباد میں جو لوگ رہتے ہیں یا پنڈی میں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں انالائز کی ہوں گی کہ اسلام آباد کے بہت سارے ریسٹورینٹس اس گروپ سے اونچے بھی گئے, پاپولر بھی ہوئے اور گرے بھی. تو دیٹ از دا پاور آف سوشل میڈیا رائٹ ناؤ, کہ وہ ایک بزنس کو پاپولر کر سکتا ہے, اونچا بنا سکتا ہے, بڑھا سکتا ہے, گرو کروا سکتا ہے, لیکن اس کو گرا بھی سکتا ہے. سو یہاں پہ, اور دوسرا ایک سوشل میڈیا کی سب سے جو ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے, جو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ اب جو سیلز کے لوگ ہیں یا جو بھی کمپنی کے امپلائیز ہیں وہ اسمارٹ ورک کی طرف فوکس کرتے ہیں زیادہ رادر دین ہارڈ ورک. تو وہ ود دا ہیلپ آف سوشل میڈیا کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل میڈیا آپ کی ہر ایسپیکٹ, ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک ضرورت بن چکا ہے, جس کو آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ یوز کرنا آپ کی مجبوری ہے. تو انٹرپرینورز کے لیے یہی میسج ہے میرا, جو اسٹارٹ اپس میں ہیزیٹینٹ ہیں, ایک تو پیمنٹ, ڈیجیٹل پیمنٹس آپ کے لیے ضروری ہیں, سوشل میڈیا آپ کے لیے ضروری ہے. اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ, جیسے ایگزامپل میں ہمیشہ دیتا ہوں نوکیا کی, انہوں نے اڈیپٹ نہیں کیا اینڈرائڈ کو, ساری کمپنیز نے اینڈرائڈ کو اڈاپٹ کیا. آئی فون, ایپل کی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کا ایک الگ iOS ان کا سافٹ ویئر ہے, لیکن باقی کی جو جتنی بھی کمپنیز تھیں انہوں نے اینڈرائڈ کو اڈاپٹ کیا اور مارکیٹ میں پینیٹریٹ کیا, اور آج اب سب کے ہاتھوں میں موجود ہے. تو یہ ایک سکسیس ہے. اسی طرح اور نوکیا کا یہ فیلئر تھا کہ انہوں نے اڈاپٹ نہیں کیا اس چیز کو. فہد صاحب سے جو میرا کوشچن ہے وہ انتہائی کریٹیکل اس سینس میں ہے کہ اس کوشچن کا آنسر ہم بھی ایز اے اسٹارٹ اپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسٹارٹ اپس اور اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایک متھ ہے کہ وی ول اسپینڈ آن مارکیٹنگ ونس وی ہیو اے ہیوج بجٹ ٹو اسپینڈ. اور آئی ایم اے پروڈکٹ گائے, آئی لو ٹو میک پروڈکٹس. میں پروڈکٹس پہ انویسٹ کر لوں گا, پیپل پہ انویسٹ کر لوں گا, لیکن میں نے کمس ٹو پروموشن اینڈ مارکیٹنگ آئی سم اور دی ادر کنوینس کر لوں گا کہ ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم مارکیٹنگ کے اوپر اسپینڈ کر سکیں, تھوڑا سا اوور ویٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ کارپوریٹ سیکٹر سے ہیں, تو کوشچن یہ ہے کہ از دس ٹرو کہ مارکیٹنگ از آل اباؤٹ ریسورسز, اور مارکیٹنگ از مور آف اے ریسورسفلنس تھنگ دین ریسورسز, کہ ریسورسفلنس زیادہ اس میں چلتی ہے, جیسے کہ گوریلا مارکیٹنگ میں, یا ریسورسز لیے نہیں. پہلے تو آپ کا سوال جو ہے نا اس کا جواب ہے کہ 100% ٹرو ہے. کوئی بھی اسٹارٹ اپ, کوئی بھی بزنس, ایون you can name the top brands of Pakistan or the world, they're hesitant on spending on marketing in the first place. Why? The question is why. The question is کہ what is the effectiveness of کون اس کو گیج کر پاتا ہے صحیح طریقے سے کہ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہیں, کس لیول پہ جا رہے ہیں, کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. The myth of this entire thing is کہ you're missing your target base. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں پیسے یہاں لگا رہا ہوں, اس سے مجھے یہ مارکیٹنگ کرنی ہے, پہلے آپ ٹارگیٹ کر لیں نا اس مارکیٹ کو. آپ اسٹارٹ اپ ہے تو you know what you're making. If you're making a flower, if you're growing a flower out, تو you know کہ یار یہ فلاور کس کو پسند ہے, تو اس ٹارگیٹ کو پہلے ہٹ کریں. اب جس طرح باس نے بات کی یہاں پر بڑی پیاری کہ سوشل میڈیا ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ بن گئی ہے, ایک مجبوری بن گئی, ذمہ داری نہیں, مجبوری بن گئی ہے اس کو ساتھ چلانے کی. لیکن جب اسی میں ہم بوسٹ کرتے ہیں کسی پوسٹ کو, ہم کسی کو ایکسلریٹ کرتے ہیں, تو وی ٹارگیٹ آر آڈینس. تو سملرلی وہ آڈینس ہم اگر پیسوں سے انگیج کرنا شروع کر دیں گے, تو مارکیٹنگ از اونلی اے ٹول آف اویئرنیس, اٹس ناٹ اے ٹول آف سیلنگ یور پروڈکٹ. آپ بیچ نہیں پائیں گے اس نیوز پیپر کی تصویر کو, نہیں, لیکن اس نیوز پیپر کی تصویر سے آپ اس کو یاد کرائیں گے صبح اس کے چائے یہ والا برانڈ بھی ہے. تو جب وہ روڈ پہ چلے گا اور وہ بل بورڈ پہ دوبارہ اس برانڈ کو دیکھے گا, یو آر رجسٹرنگ اٹ بیک اگین ٹو دی سیم پرسن. تو وہ اویئرنیس کیمپین ہے. اٹس ناٹ پارٹ آف یور سیلز, اٹس اے پارٹ آف یور اون منی that you're spending just to create a better awareness of the product that you want to sell. That's amazing. اور اسی پوائنٹ کو میں فردر جمشید صاحب کی طرف لانا چاہوں گا کہ if marketing is all about awareness اور awareness کریٹ کرنی ہے, تو ایک بڑا زبردست کانسیپٹ آج کل چل رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اپنے آپ کو, یہ خیر پرسنل ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا کہ آپ اگر ایز اے اسٹوڈنٹ اپنے آپ کو ایک اسٹارٹ اپ کے طور پہ لیں اور پھر دیکھیں اپنی اپروچ کو کہ آپ کو مارکیٹنگ کتنی ریکوائرڈ ہے, آپ کو اپنے آپ کو ایز اے پروڈکٹ کیسے دیکھتے ہیں.
تو میں جو آپ سے کوشچن پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ جو کہ بیچلرز اور ماسٹرز کر رہا ہے یا کر رہی ہے وہ اپنے آپ کو کیسے اس طرح سے پالش کرے, اس طرح سے پریزنٹ کرے کہ اس کی اویئرنیس انکریز ہونا شروع ہو, وہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو, لوگ اس کو پہچاننا شروع ہو کہ یہ بھی ہے, مطلب وہ ایگزسٹ کرتی ہے اینٹیٹی ایک اسٹوڈنٹ کی. تو آپ اسٹوڈنٹ کو کیا ریکمینڈ کریں گے, کون سی ایک فیو ریکمینڈیشن ہے کہ اپنی مارکیٹنگ اسکل کو پالش کر سکتے ہیں؟ شاید آج ہی کی کلاس روم کی ڈسکشن ہے کہ یونیورسٹی از دی بیسٹ پلیس اور اینی انسٹیٹیوشن جس پہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لرننگ پروسیس سے گزر رہا ہے, وہ سپورٹ جو یونیورسٹی میں مل سکتا ہے اس کے بعد کہیں نہیں ملے گا. وہ انکریجمنٹ جو اس سے لرننگ انسٹیٹیوشن میں مل سکتی ہے وہ کہیں نہیں ملے گا. وہ موٹیویشن جو اسٹوڈنٹ کو وہاں مل سکتی ہے وہ کہیں نہیں ملے گی. وہ فیسلٹیز جو اس کو چاہیے وہ جو یونیورسٹی میں مل سکتی ہے وہ کہیں نہیں ملے گی. وہ محبت بلکہ جو اس کو مل سکتی ہے وہ اس کو وہاں پہ کسی بات سے نہیں ملے گی. تو ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے لیے بیسٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ تو اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے, اس انسٹیٹیوشن کے اندر وہ جو اس کے ٹیچرز ہیں, جو وہاں کا سسٹم ہے وہ اس کو انکریج کرے, پش کرے. جیسے مختلف قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں, ان پروگرامز کے اندر اس کے علاوہ جو ہے کہ مارکیٹنگ کے جو کورسز چل رہے ہیں ان کورسز کے اندر ایسے پروجیکٹس دیے جائیں کہ جو پروجیکٹس میں وہ آگے ایکسل کریں اور پائیں. تو اس طرح سے بائی دا ٹائم میرا تو اپنا یہ بلیف ہے کہ جی ہم تو کوشش میں بھی یہ لگے ہوئے ہیں کہ جو شروع میں یونیورسٹی کے اندر جو ہے ان سے اس طرح کے اسٹارٹ اپس جو ہے وہ شروع کرایا جائے, سو دیٹ کہ جو وہ اگر فیلئر بھی ہو تو وہاں پہ کوئی ڈسکریجنگ ایلیمنٹ نہ ہو, ان کی کسی طرح سے گائیڈنس کر کے کسی اور طرف ان کو وہ لے کے جائے. دوسرے جو آپ نے وہ انویسٹمنٹ کی بات کی تو اس میں صرف اپنے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. یونیڈو کے پلیٹ فارم پہ یہاں 2 راؤنڈ ہوئے ہیں. ایک جی سیٹ کے حوالے سے تھا, گرین کلین انوویشن پروڈکٹ کے حوالے سے. اس وقت میں نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن میں ایز اے جی ایم کام کرتا تھا, تو ہم ان کے ساتھ پارٹنر آرگنائزیشن کے طور پہ تھے. تو مجھے وہ سارا ماڈل جو ہے جو ڈیولپ کیا گیا وہ ماڈل بہت افیکٹو ماڈل تھا کہ کس طرح سے یونیورسٹیز کے اندر جا کے انہوں نے ملٹی فنکشنل ٹیمز بنائی. فار ایگزامپل کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس کے پاس کوئی آئیڈیا ہے, میکینیکل انجینئرنگ والوں کے پاس کوئی پروڈکٹ کا آئیڈیا ہے, سول والوں کے پاس ہے کسی اور اس طرح ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ, ان کے ساتھ انہوں نے اور جو ڈپارٹمنٹ تھے ان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک گروپ بنا کے اسی آئیڈیا کو آگے لے کر گئے اور اس آئیڈیا کو اسکرین آؤٹ کیا گیا ڈفرینٹ لیولس کے اوپر, اور ان کی باقاعدہ پہلے ٹریننگ کرائی اسٹوڈنٹس کی کہ کس طرح سے آپ نے آئیڈیا جنریٹ کیسے کرنا ہے, آپ نے یہ ٹیم بنانی کیسے ہے, پھر اس کے بعد آگے اس کو کیسے دیکھنا ہے. تو وہ مختلف لیولس پہ یونیڈو کی جو ٹیمس تھی وہ اس کو دیکھتی رہی. فائنلی جو ہے اس میں ظاہر ایوارڈ بھی تھے, کوئی غالباً $20,000 کا پہلا ایوارڈ تھا, 10,000 کا دوسرا تھا, اور اسی طرح 5,000 کا تیسرا ایوارڈ. لیکن اس میں جو سب سے اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ اس کے ایک راؤنڈ میں ایک پروگرام تھا جس کو وہ انویسٹر کنیکٹ پروگرام کہتے ہیں. اس میں وہ انویسٹرز کو بلا کے اسی طرح جیسے آپ نے یہ آرگنائز کیا ہے اور ہر انویسٹر کو ہر ٹیم کے ساتھ بٹھاتے تھے. اب وہ ٹیم کی مارکیٹنگ پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ جی وہ اپنا آئیڈیا کس طریقے سے ہوتا ہے, وہ ٹرین کیے گئے تھے کہ آپ نے انویسٹر کے ساتھ اپنے آئیڈیا کو کیسے مارکیٹ کیا. اور اس میں بہت سارے جو اسٹوڈنٹس تھے, جو گروپس تھے, ان کو وہیں پہ انویسٹرز نے اپنی انویسٹمنٹ آفر کی اور دے آر ڈوئنگ ویری سکسیسفل بزنس. کچھ لوگ یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے. تو یہ اس طریقے سے کہ جب ہم دیکھیں وہ بھی اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ, اسٹوڈنٹ ابھی انسٹیٹیوشن کے اندر ہے, وہ ایک آئیڈیا لے کے آ رہا ہے اور انٹرنیشنل یونائٹڈ نیشن کے فورم پہ لے کے آ رہا ہے, اور یونائٹڈ نیشن نے پاکستان کی اس کے اوپر بہت زیادہ یعنی اپریشیٹ کیا کہ ہم نے دنیا میں اس جگہ پہ پروگرام چلائے, لیکن جتنا افیکٹو پروگرام اور جتنے آئیڈیاز یہاں جنریٹ ہوئے اتنے آئیڈیاز بھی کسی اور کنٹری کے اندر جنریٹ ہوئے. میرا شہروز صاحب سے جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ مارکیٹنگ اور سیلز الگ الگ ہے, ہم فاضل صاحب کی بھی بات مان لیتے ہیں کہ ہیومن بیہیویئر اتنا نہیں چینج ہوا, مطلب ایک بیسک پیٹرن وہی نہیں کا وہی. میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میری کیونکہ کافی ہماری آڈینس جو ہے وہ اسٹارٹ اپ لیول پہ ہے, ارلی اسٹیج پہ ہے,
دے اسٹل ہیو بجٹ ایشوز, کہ وہ جب اسٹارٹ کرتے ہیں کام تو ان کو بہت کم ایسے میں نے اسٹارٹ اپس دیکھے جو مینٹلی کلیئر ہوں کہ وین دے ہیو ٹو گو فار مارکیٹنگ اینڈ وین دے ہیو ٹو گو آل ڈاؤن آن سیلس. تو اس ایمبیگوٹی کی وجہ سے آج کل کی ایک مت بنی ہوئی ہے کہ میکسیمم اسٹارٹ اپس پرسو انویسٹمنٹس اوور سیلس, کہ وہ انویسٹمنٹس کے راؤنڈ وینچر کیپٹلسٹ دس کلچر دیٹ کلچر, ہم اتنے راؤنڈس لگا چکے ہیں, سیڈ اے سیڈ بی پتہ نہیں کیا کیا, تو وہ سیلس سے بچنا چاہ رہے ہیں, اس مارکیٹنگ سے بچنا چاہ رہے ہیں. تو آپ اگر کوئی اسٹارٹ اپ بیٹھا ہے اس کے پاس بہت کم بجٹ ہے اور پروڈکٹ اس کی ریڈی ہے, آپ اس کو کون سی ایک مارکیٹنگ ٹپ دیں گے کہ جسٹ پٹ یور بجٹ آن دس بلائنڈلی اینڈ اٹ ول ورک, مطلب ٹاپ آف دا ٹاپ ناٹ جو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کو پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ اٹ نیور فیلس ٹائپ آف مارکیٹنگ اسٹریٹجی, تو وہ کون سی ہوگی؟ I think not blindly, but I would recommend social media again, because I have gained this experience in my company and the previous companies I worked for as well. کہ social media has never failed as long as جو سر نے بھی بات کی تھی کہ کنزیومر بیہیویئر کی انالیٹکس آپ کے پاس ہوں, دا ٹارگیٹ مارکیٹ, یو شوڈ نو یور ٹارگیٹ مارکیٹ, کہ آپ کہاں پہ کن لوگوں کو جو ہے وہ ایڈ دکھانا چاہ رہے ہیں, اف یو آر پوٹنگ اپ اسپانسرڈ ایڈ. اور باقی اسٹارٹ اپس کے لیے فار دا اسٹارٹ آئی مسٹ سے دس دیٹ اف لائف گیوز یو لیمنز میک لیمنیڈ, ڈونٹ گو فار اینی تھنگ ایکسٹراویگنٹ, just keep a budget for social media, just create awareness campaign for your product you are offering or the service you are offering, تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. اور ساتھ بیٹھ نہیں جانا سوشل میڈیا کے اوپر پیسے لگا کے, ڈونٹ جسٹ sit on your seat, go tell people. word of mouth آج بھی اتنا ہی پاپولر ہے, اتنا ہی کام کی چیز ہے جتنا کہ آج سے 30 سال یا 20 سال پہلے تھا. ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ جیسے کیریئر کلاس, میں بھی کیریئر کلاس کو ورڈ آف ماؤتھ کے ذریعے جانتا ہوں, میں آج یہاں بیٹھا ہوں. سو ورڈ آف ماؤتھ جو ہے وہ ہمیشہ یہ ایور گرین ہے, یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ساتھ ہر کمپنی کے ساتھ ہی چلے گا. ابھی کرنٹلی سوشل میڈیا کا دور ہے, اور فالو دا ٹرینڈ, جو بھی اسٹارٹ اپ کے اوپر کام کر رہے ہیں اپنے وہ ٹرینڈ کو فالو کریں, اور اس ٹرینڈ کو اینالائز کرنے کے لیے یو ول ہیو ٹو ورک. آپ کو مارکیٹ میں خود بھی جانا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, سیمینارز اٹینڈ کریں, جہاں پہ آپ کو انویٹیشن ہوتا ہے جائیں, جا کے دیکھیں لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں, اور اس چیز کو فالو کریں. That's great. Resourcefulness, awareness, social media, اس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ایک بہت ہی پاورفل فورس گیری وینرچک جو کہ اس وقت بہت ہی زبردست یوٹیوب کمپین اور ان کا کانٹینٹ بہت فیمس ہے. ان کا ایک کوٹ ہے کہ مارکیٹرز روئنز ایوری تھنگ, جس چیز میں مارکیٹرز پڑھ رہے ہیں اس کی وہ تباہی مچا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اس نے اسپیسیفک کانٹیکسٹ میں یوز کیا بات. میں جو آپ سے پاس کوشچن پوچھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اس وقت کون سی فیو مارکیٹنگ پریکٹسز ہیں جس کو آپ پرسنل طور پہ ایز اے مارکیٹر کہتے ہیں کہ اٹس ڈسٹربنگ فار دا سول آف بزنس, فار دا پیورٹی آف بزنس, تو وہ کون سی مارکیٹنگ پریکٹسز ہوں گی جو آپ کہتے ہیں کہ وی شوڈ اوائڈ اٹ ایز اے ایکو سسٹم, ایز اے کمیونٹی؟ لیکن ایز اے کمیونٹی جو ہے نا سب سے امپورٹنٹ چیز ایز اے بزنس پرسن میں خود بھی جس کو نگیٹ کرتا ہوں, آپ اپنے کنزیومر کو جھوٹ نہیں بول سکتے. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اپنے سوشل میڈیا پہ, آپ کو اپنی کسی بھی ایڈ کیمپین میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ہم نے بہت زیادہ یہاں برانڈس دیکھی جو پاکستان میں ہے تو ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں اپنی پیکیجنگ پہ, ورلڈز نمبر 1, پاکستان نمبر 1, اسلام آباد نمبر 1. واٹ از دس؟ یہ ہم نیگیٹو سینٹیمنٹ کریٹ کرتے ہیں باقی برانڈس کے لیے. اٹس ناٹ اے فیئر پلے پریکٹس. اگر ہم فیئر پلے پریکٹس پہ جائیں گے, لیکن ایک بات یہاں پر ہوئی کہ انویسٹمنٹس, شروع صاحب نے جس کا جواب دیا کہ انویسٹمنٹس جو ہیں بلائنڈلی آپ نے نہیں کرنی, اور کس طرف کرنی ہے, تو اس میں آئی ووڈ وانٹ ٹو ایڈ کہ پروڈکٹ میں انویسٹ کریں اپنے. سب سے پہلے آپ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی صحیح کریں, اور پہلے گیج کریں اس پروڈکٹ کو کہ کیا وہ شارٹ ٹرم پروڈکٹ ہے جو کہ ری یوز ہونا ہے, یا وہ لانگ ٹرم پروڈکٹ ہے جس کو آپ ایک دفعہ لگائیں گے اور 10 سال بعد اس کی نیڈ آئے گی. اگر وہ شارٹ ٹرم پروڈکٹ ہے تو اٹ ہیز ٹو بی آن پراپرٹی, آن گائیڈ لائنز اس کی پراپر ہونی چاہیے, آپ کو پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز ہونی چاہیے, اور اس کی کوالٹی پہ آپ کو انویسٹ کرنا ہے. اگر وہ لانگ ٹرم ہے تب بھی وہی بات ہے کیونکہ ورڈ آف ماؤتھ از ایوری تھنگ. آج جاب نہیں ملتی ہے کسی کو بغیر ریفرنس کے, تو بے شک 1000 پلیٹ فارمز اور آ جائیں, مانسٹر جابس بھی آ جائے, یہاں پر ورڈ آف ماؤتھ کے علاوہ کچھ نہیں چلتا ہے.
اور سیکنڈلی یہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ واٹ از نیگیٹو, واٹ از ڈسٹربنگ از جب آپ پیکیجنگ کے ساتھ کھیل جائیں, جب آپ مارکیٹ سینس کے ساتھ کھیل جائیں, جب آپ سینٹیمنٹ کو چینج کر دیں. صحیح ہے, میں اپنی کوکنگ آئل کی ایگزامپل آپ کو دوں تو دیر آر لاٹس آف برانڈس جو اپنے آپ کو مارکیٹ کریں گے وہ کہ جی اس میں آلو ہے, اس میں فلاں ہے, اس میں ٹیسٹ آف دس ہے, بٹ وین یو کم آؤٹ فرام پیکیجنگ پہ لکھا بھی ہے بٹ کنزیومر از بلائنڈ آن دس. The consumer actually does not turn around the packaging and see what the contents are. ایک 900 گرام کی چیز اگر آپ کو کلو کا پیکٹ کر کے بیچ دی جاتی ہے تو اٹس اے کنزیومر بیہیویئر جو کہ نیگیٹو مارکیٹنگ اسٹائل ہے. آپ اپنے پروڈکٹ کو اسی طرح پورٹری کریں جو اس کی اصل پراپرٹیز ہیں. تو دیٹ از the most important thing that you can bring, that's a make or break. کیونکہ once آپ کی آواز نکل جاتی ہے مارکیٹ میں یار یہ چیز صحیح نہیں ہے, it goes back to floor zero. تو پھر آپ کی نہ سوشل میڈیا کی انویسٹمنٹ, نہ آپ کی مارکیٹنگ, نہ آپ کی پیکیجنگ, نہ آپ کی پرائس, nothing's comparable after that. ہمارا جو ایونٹ ہے وہ بیسیکلی ایونٹ ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا. ہم نے اس پرٹیکولر کنورسیشن سے ہمارے آنریبل اسپیکرز کے ٹرینرز کی جو ٹریننگ ہے ان سے ایک پلے بک, ایک کانٹینٹ نکالنا ہے جو اونلی مسنگ ہے ہماری اس پرٹیکولر انڈسٹری کے اندر. کہ ایونٹ تو ہوتا ہے لیکن ایونٹ کو بعد میں پریکٹیکل فارم میں, ایکشن اسٹیپ میں, ریٹن فارم میں نہیں لایا, ڈاکومنٹ نہیں کیا جاتا. اور لیک آف ڈاکومنٹیشن کی وجہ سے لیک آف ریپیٹیشن ہو جاتی ہے. لائک اگر ادھر سے کوئی شخص نے کوئی 2 نگیٹس اچھے سیکھے ہیں تو ہو سکتا ہے جا کے بھول جائے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر اپلائی نہ کرے. لیکن ہمارا جو پلیٹ فارم اس کا مین ایم یہ ہے کہ ہم اس سے کانٹینٹ جنریٹ کریں اور بعد میں اس کو ایکشنیبل فارم میں, انسائٹ فل فارم میں, بڑی پالشڈ فارم میں آڈینس تک دوبارہ پہنچائیں پرنٹ فارمیٹ میں, تاکہ وہ لوگ اس سے سیکھیں, اس کو اس پہ عمل کریں. اور ابھی جیسا کہ فاضل صاحب نے بھی بات کی ہے کہ گو فار ورڈ آف ماؤتھ ول نیور پیرش, اور جیسا کہ شاہروز صاحب نے بھی بات کی ہے. تو میں جمشید خان صاحب سے جو کوشچن پوچھوں گا وہ ہے سسٹینیبل مارکیٹنگ پہ. سر سمپل پاسبل ورڈز میں ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بتائیں کہ واٹ از سسٹینیبل مارکیٹنگ اینڈ ایک اسٹارٹ اپ سسٹینیبل مارکیٹنگ کے اس کانسیپٹ کو کیسے انجیکٹ کر سکتا ہے اپنی پریکٹسز میں. ماحول بڑا ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے, لوگ بڑے سیریس ہو گئے. جسٹ آن اے لائٹر نوٹ, مولانا نصیر الدین بڑا اسکالر گزرا ہے, بڑی کہانیاں اس کی مشہور ہے. تو وہ کسی دن گھوڑے پہ پہلی طرح انٹرین تھے, گھوڑے پہ بیٹھ گئے, گھوڑے نے چھلانگ ماری, تھوڑا وہ آگے گیا, دوسری چھلانگ لگائی, تھوڑا اور آگے گیا, تیسری چھلانگ لگائی تو اور آگے گیا, چوتھی چھلانگ لگائی تو وہ گر گئی. لوگ وہاں پہ موجود ہنس پڑے کہ بھائی بولا جب تمہیں سواری کرنی نہیں آتی تو آپ کیوں گھوڑے پہ بیٹھ گئے. اس نے کہا نہیں بھائی گھوڑا ختم ہو گیا, میں نہیں گرا. تو سوال کچھ اس طرح سے ہو رہے ہیں کہ لگتا ہے یہ ہے کہ جیسے مارکیٹنگ کہیں ختم ہوتی جا رہی ہے. مارکیٹنگ ختم نہیں ہو رہی, مارکیٹنگ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو رہی ہے, وہ ایک ٹرانسفارمیشن سے گزر رہی ہے. اور یہ ٹرانسفارمیشن ظاہر ہے جو اس وقت پاکستان میں ہے, ہمارے لیے ظاہر ہے تھوڑی سی ابھی یہ چینج جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی کا تھوڑا ایشو بن رہا ہے. ادروائز یہ ہے کہ دنیا کب سے جو ہے نا وہ مارکیٹنگ کو ہیومنائز برانڈ سے لے گئی ہے ٹیکنالوجی کا. تو اب لوگ وہاں تو مارکیٹنگ کا لفظ بھی بولنا لوگوں نے چھوڑ دیا, وہاں لوگ مارکیٹنگ کہتے ہیں. جی آپ مارکیٹنگ یعنی مارکیٹنگ ٹیکنالوجی کا جو ایک ایمرجنس ہو گیا ہے اور آپس میں کنورجنس ہو گیا. سسٹینیبل مارکیٹنگ یعنی پرابلم کیا آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ سسٹینیبلٹی کا ایشو پورے ورلڈ میں, یہ جو ایس ڈی جیز ہیں, اگر آپ ایس ڈی جیز کو بھی دیکھ لیں کہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں یونائٹڈ نیشن کے, تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک جو پروسیس ہے, اگر اس پروسیس کو دیکھیں تو ان پٹس آ رہے ہیں, پروسیس ہو رہے ہیں اور آؤٹ پٹ جا رہے ہیں. اگر آپ ان پٹ والے سائڈ پہ دیکھ لیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ہم ریسورسز یوز کر رہے ہیں پروڈکشن کے لیے, چاہے وہ پانی ہے, چاہے وہ فیول ہے, وہ رینیویبل ہے, نان رینیویبل ریسورسز ہیں, وہ ریسورسز کیا وائزلی یوز ہو رہے ہیں کہ جو آنے والے جنریشنز ہیں, کیا ہم آنے والے ہم جیسے ہمارے گھروں میں جتنا کھانا بن رہا ہے. میں اپنے گھر میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں کہ خدا کے بندو اس پہ سوچیے کرو, ہم نے آپ کو کوئی یارڈ اسٹک نہیں دینا کہ جی وہ پیمانے باز پیمانے رکھ لیتے ہیں نا, تو اتنا کوکنگ آئل ڈالتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں ڈالنا ہوگی. میرے کام پیمانے تو نہیں ڈالتے, لیکن ایٹ لیسٹ اتنا ضرور سوچو کہ بھائی جتنا آپ لوگ پکا رہے ہو اس میں کم از کم جتنی ہماری فیملی ہے اتنی فیملی اور جو ہے
اس میں کھا پی سکتی ہے. تو ایسے بھی امریکہ لوگ ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں. تو یہ ایک ایشو تو ان پٹ والے سائڈ پہ ہے کہ یہ ہم وائزلی رینیویبل ریسورسز بھی یوز نہیں کر رہے ہیں, اور نان رینیویبل کا تو ظاہر ایشو ہے ہی. تو ایک تو یہ ہے کہ جی سسٹینیبل مارکیٹنگ ڈیمانڈس کی جی آپ لوگ جو ان پٹس ہیں وہ ان پٹس کو وائزلی یوز کریں, چاہے وہ رینیویبل ہو چاہے وہ نان رینیویبل. پھر جو پروسیسنگ آپ کر رہے ہیں اس پروسیسنگ سے جو گرین ہاؤس ایفیکٹ کریٹ ہو رہے ہیں, جو بہت سارے اور ڈینجرس گیسز ایمٹ ہو رہی ہے, کاربن فٹ پرنٹس جو بن رہے ہیں جب آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں, جو آؤٹ پٹ آپ کا آ رہا ہے تو وہ بھی کاربن فٹ پرنٹ بنا رہے ہیں. میں اکثر یہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ مذاق کرتا ہوں کہ جیسے ہم لوگ جب جاتے ہیں فیملی کے ساتھ اسپیشلی, تو ظاہر بل ذرا بڑا بنتا ہے, کسی ہوٹل ریسٹورینٹ پہ جاتے ہیں تو ہم میں نے کہا شروع کرتے ہیں جب مینیو آتا ہے یہاں سے, مینیو کے آئٹم جہاں لکھے ہوئے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں, یعنی یہ آئٹم کتنے کا ہے, پرائس کا, پھر ظاہر ٹوٹل کرتے ہیں, بجٹ کو دیکھتے ہیں. اور میں نے کہا کہ جی جو ڈیولپ دنیا ہے وہ اس کے اندر تلاش کرتی ہے کہ جی جو فوڈ میں نے آرڈر کرنا ہے اس کے اندر کتنی کیلریز ہونی چاہیے. وہ کیلریز کو تلاش کرتا ہے, وہ اس کے پرائس کو تلاش کرنے, اس کے بعد وہ آئٹم جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے. تو ہم وہاں پہ ظاہر جو ڈیولپ ابھی تو ہماری اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ کاربن ہے کیا, کاربن سے میرے لائف کو کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے, کاربن کو میرے آنے والی جنریشن پہ کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے, کاربن فٹ پرنٹ سے میرے جو اینیمل ہے جو اس پہ یعنی وائلڈ لائف ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے, جو ایون واٹر لائف ہے اس کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑ رہا ہے. تو یہ تو ابھی جو ہے ہم نے اس طریقے سے, یعنی ہم تو ابھی مارکیٹنگ O4 ہمارے دروازے پہ ناک ضرور کر رہا ہے, but we are not even in Pakistan, we are not even in marketing O3, which is the humanized approach to marketing. جی آپ نے صرف اس کو نہیں دیکھنا کہ جی میں نے سیٹسفائی کرنا ہے ہیومن نیڈز اینڈ وانٹس کو, آپ نے پوری سوسائٹی کو, اور پوری سوسائٹی میں آپ کے ساتھ آپ کی جو پورا فلورا ہے, فونا ہے, آپ کی جو اینیمل ہے پورا آپ کے ساتھ شامل ہے. تو وہاں پر تو لوگ جو پروڈکٹس خریدتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ جی اس کے کاربن فٹ پرنٹس کتنے بن رہے ہیں, پر کلو میٹر اس کے کاربن فٹ پرنٹس کتنے بن رہے ہیں, جب یہ پروڈیوس ہوا تو اس پروڈکشن کے دوران کتنے پر یونٹ کے اوپر کتنے کاربن فٹ پرنٹس آ رہے ہیں. تو وہ اس قسم کے پروڈکٹس کو ریفیوز کر رہے ہیں جس کے کاربن فٹ پرنٹ زیادہ بن رہے ہیں. ہمارے یہاں تو جس طرح سر نے بتایا کہ ہمارے یہاں تو ہم لوگ ڈسیپشن کر رہے ہیں اور ہم لوگ کو بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں, اور جو ہماری مارکیٹنگ کمیونیکیشن چل رہی ہے اس مارکیٹنگ کمیونیکیشن کے اندر میرے ساتھ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا کہ میں ایکس کی بڑی ٹرے لے آیا. تو ظاہر جو ورکنگ کلاس ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ چیز آ جائے, بار بار ڈیمانڈ نہ ہو, ورنہ تو راستے میں تو رکنا پڑتا ہے. تو وہ ٹرے جب لے کے آیا تو اس میں سے میں بیٹھ گیا تھی دیر میں, مجھے وائف نے کہا کہ جی آپ یہ کہاں سے لے کے آ گئے. میں نے کہا جی کیا ہوا خیریت ہے. وہ ایک انڈا اٹھا کے لے آئے, تو وہ انڈا بالکل جیسے گولف کا بال ہوتا ہے اسی طرح سے اسٹیمپ بھی لگی ہوئی تھی. میں کمپنی کا نام ظاہر اس فورم پہ لینا نہیں چاہتا. میں نے ان سے رابطہ کیا اور جہاں سے میں لے کے آیا تھا اس کا وہ سارا پروسیجر کیا واٹس ایپ کے تھرو بھی, اور ان کو ای میل کیا. تو وہ جو ان کے سیلز مینیجر تھا جو اس کا فون آیا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, آپ مجھے بتائیں آپ گولف کھیلتے ہیں. وہ بڑا جی حیران ہوگی میں نے کہا کھیلتے ہیں, نہیں کھیلتے, کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ چلا جائے. میں نے کہا یار کسی کا بال اٹھا کے لیا ہے کہ ٹرے میں تو نہیں رکھ دیا آپ نے, غلطی تو نہیں ہو گئی. تو ان کے پاس ابھی تک جواب نہیں ہے. حالانکہ اس نے مجھے کہا کہ جی ہماری ساری جو ایٹومیشن ہے وہ پروڈکشن سے لے کے لیئرز پورا ایک ہمارے پاس آٹومیشن سسٹم ہے, اور اس پہ ہم یہ اس میں کسی جگہ ہیومن ہینڈ انوالو نہیں ہے. میں نے کہا جی پھر آپ کے آٹومیشن سسٹم میں خرابی ہے. اگر وہ اس طرح کے ایک اٹھاتی ہے اور اس کو اسٹیم بھی کیا جا رہا ہے تو اسٹیم پہ بھی آپ نظر آ رہے ہیں, آپ ریپر پہ بھی نظر آ رہے ہیں, آپ اس کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا جو ایشو ہے وہ یہاں پہ یہ ہے پاکستان کے اندر کہ ہمیں تو ابھی یہ وی آر ناٹ کوالٹی کانشیس. باہر اکثر یہ دوست بھی جاتے ہیں تو ہمیں اکثر انسٹرکٹ کیا جاتا تھا جب ہم ٹریننگس پہ جاتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ جی آپ لوگ جو ہے نا پہچانے جاتے ہو, کوشش کرو اسپیشلی تھائی لینڈ میں کہ جی اس طرح اشارے سے نہ بتاؤ, اس لیے کہ ہمارے کلچر میں یہ گالی ہے, تو آپ اس طرح سے کریں. وہ اگلا سوال ہمارا یہ ہوتا تھا, ہم ایسے کر کے یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ذرا دکھاؤ دیکھ لیں کیا, ہم کہتے ہیں دکھاؤ نہیں اس کی پرائز کیا ہے. تو ہم کوالٹی کانشیس نہیں ہیں, ہم تو کاسٹ کانشیس. ہماری جو کنٹری ہے, ہماری ایشیا کی بہت ساری کنٹریز ایسی ہیں, انڈیا بھی ایسا ہے, سری لنکا بھی ایسا ہے, مالدیپ بھی, ساری کنٹریز ایسی ہیں کہ جس میں کوالٹی کانشیس ہے نہیں. تو ہمارے ہاں تو ابھی سسٹینیبلٹی کا سمجھ لو کہ یہ وی آر
yet to become students of sustainability. तो एक्सपर्ट बनने में तो शायद बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ये बता सकते हैं जो प्रैक्टिशनर है कि क्या इस तरह के सोच विचार है कि जी हमारे रिसोर्सेज ज़ाया ना हो, इनपुट्स में भी, प्रोसेसिंग में भी कार्बन एमिशन कम हो, आगे फुटप्रिंट्स, अभी तो हमने सोचा कि हमारे फुटप्रिंट्स कितने बन रहे हैं, हमारी तो जो गाड़ी अक्सर खराबी होती है उसके अंदर तो वो ऑयल जो है वो खा रही होती है, इतना धुआं छोड़ रही होती है, ऊपर कंपनी का वो भी लगा हुआ होता है और लोग देख रहे होते हैं फला कंपनी की गाड़ी जो है माल लेके जा रही है, क्या मजे की बात है। सो अकॉर्डिंग टू जमशेद साहब, सस्टेनेबल मार्केटिंग इज एट अर्ली स्टेज। मुझे एक अच्छी वो नगेट याद आया यहाँ पे कि एक मैनेजमेंट के गुरु हैं, उनका कहना है कि एक वक्त आएगा कि सिर्फ 2 एम्प्लॉयज़ हायर किए जाएंगे हर कंपनी, एक वो जो मशीन चलाएगा और दूसरा कुत्ता हायर किया जाएगा जो उसको सोने नहीं देगा उस पहले एम्प्लॉय को। तो दैट इज व्हाट द डाउन साइड ऑफ ऑटोमेशन। मेरा जो क्वेश्चन शाहरुख साहब से वो बिल्डअप क्वेश्चन है सस्टेनेबल मार्केटिंग और बैड प्रैक्टिसेस के ऊपर। वो ये है कि सम और दी अदर जो विद नो ऑफेंस टू एनी क्लास ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज आई एम आल्सो मिडिल क्लास गाय, ये जो राइट साइड से हम शुरू करते हैं प्राइस से सर, उसकी एक वजह ये भी है कि सम और दी अदर मार्केटिंग का वर्ड मिडिल क्लास में आज भी मैनिपुलेशन साउंड करता है। सम और दी अदर, आई डोंट नो व्हाई, साइकोलॉजिकली कि मार्केटिंग मींस वी हैव टू मैनिपुलेट समवन, तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम सस्टेनेबल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, आउटरीच, फॉलोअर्स को देखें तो एक नैरेटिव ये भी है कि मार्केटिंग इज केयर। A people, a person who has a product and who care the audience should market openly। जैसे कहते हैं ना कि वो खुल के मार्केटिंग करे क्योंकि वो केयर करता है, लोग उसको डरने की जरूरत नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इज मार्केटिंग ए गेम ऑफ कॉन्फिडेंस और केयर? बेसिकली मार्केटिंग ऑब्वियसली अवेयरनेस के लिए होती है, जैसे आपने भी कहा कि मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ होती है लोगों को। ऑब्वियसली कंपनीज जो है वो करती हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, बट इन माय पॉइंट ऑफ व्यू कोक मार्केटिंग क्यों करता है अभी तक, पेप्सी क्यों करता है मार्केटिंग? इसलिए करता है, मार्केटिंग का एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि वो रिस्पॉन्ड बैक करने के लिए मार्केटिंग करता है टू देयर कस्टमर्स या कंज्यूमर्स जो कि अभी तक उसका प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली उसी बेस पे यूज करें, इनफैक्ट उसके अंदर ग्रोथ आ रही है। सो दे आर रिस्पॉन्डिंग बैक टुवर्ड्स देयर कस्टमर्स के हम लोग जो हैं वो वी एक्नॉलेज योर ट्रस्ट इन अस, इसलिए हम उस चीज़ को मार्केट कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपका सवाल क्या था कि गेम ऑफ कॉन्फिडेंस, एक बंदे को कॉन्फिडेंट होना चाहिए तब वो मार्केटर बन सकता है या केयरिंग भी होना चाहिए? देखें, बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इमोशनल मार्केटिंग भी करती हैं, इमोशनल सेलिंग भी करती हैं, टीवी एड्स इस तरह के बनते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, आई शुड नॉट टेक द नेम, बट टीवी के ऊपर हमने देखा है बच्चे हैं, बूढ़ी खातून हैं, उनके रिलेटेड भी ऐड बनते हैं, तो इमोशनल सेल भी हो रहा होता है। और डिपेंड करता है कि हाउ यू प्रेजेंट द एड, ठीक है। अब बहुत सारी एक बिलबोर्ड हमने ये भी देखा कि बाइक पे जो है वो दुल्हन को बिठा के लेके जा रहे हैं, तो वो उस तरह की मार्केटिंग भी हमारी कंपनीज कर रही होती हैं। तो एक जो एक कॉन्सेप्ट है कंपनीज के माइंड में वो यही है कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड मार्केटिंग, हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका एक बैड पर्सपेक्टिव भी क्रिएट होता है, आपका गुड पर्सपेक्टिव भी क्रिएट होता है। तो मार्केटिंग जब आप करें तो चाहे वो अच्छी है बुरी है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आपको फुली कॉन्फिडेंट होकर मार्केटिंग करनी है, बिकॉज इफ यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग देन यू कैन नॉट बी अ सक्सेस। और इसके अलावा इमोशनल सेल करते हैं, डरा के चीज़ें बेचते हैं, ठीक है, लोग बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट उनका उससे रिलेटेड है ऑब्वियसली, तो सो दैट्स व्हाई दे हैव टू डू इट। लाइक इंश्योरेंस कंपनीज, वो आपको ऐसी बात भी दिखा देती हैं जो कि आप नहीं सुनना चाह रहे होते, लेकिन दैट इज अ रियलिटी, तो वो अपना अपनी सर्विस को उस लिहाज से बेचती हैं। सेक्टर में अभी भी कौन सा एक बैरियर आप देख रहे हैं जिसकी वजह से लोग अभी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में कहीं ना कहीं मार्केटिंग के नए ट्रेंड्स को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ा बैरियर है नॉट नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। जैसा सोशल मीडिया की बात हुई तो a lot of companies took a very long time to come onto social media because we couldn't understand the dynamics of it. That's the biggest barrier. Having knowledge, और जितना जमशेद साहब ने भी अर्ज की कि 4 rows of marketing जो है हमारे वो आ तो गए हैं, they're knocking on the doors,
But then again, we don't have the expertise in Pakistan at this point. Even today, we might have only about 7 or 8 SEO persons who know how to create an SEO, who know how to implement an SEO. Similarly, other social media platforms have the same issues. We are unable to actually understand what the world is actually doing. That is one of the biggest barriers کہ ہماری جو knowledge base ہے وہ ابھی تک اتنی broad نہیں ہوئی ہے. تو اس وجہ سے کافی جو ہے نا بڑے companies they don't come on this side of it. They wait, they watch, just like Nokia did. اور Nokia نے جو CEO کی آخری جو اس کی بات تھی is like I didn't do anything wrong. I just don't know how we ended up here. And that was lack of knowledge. Because he did not know the knowledge of his own industry. The similar talk is that اگر آپ tech میں ہیں and you don't know the tech, so you're going to lose. But then again, if you're in a product اور وہ product change ہو رہا ہے, جس میں water bottle کا size change ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کا ڈھکن چینج ہونا شروع ہو گیا ہے, اس کا پیکیجنگ کا اسٹائل چینج ہونا شروع ہو گیا, that is something adaptable. وہ بیریئر نہیں ہو سکتا. بیریئر از سم تھنگ یو اننون آف اٹ. اگر پردے سے آپ ہٹانا نہیں چاہ رہے ہیں اس کو اور آپ ڈر رہے ہیں, ایک تو ہوتا ہے نا ہمارے اندر پریڈکٹیونیس ہوتی ہے کہ نہیں یار یہ والا دروازہ کھول دیا تو پتہ نہیں پنڈورا باکس میں سے کیا نکلے گا. نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ یار اس پنڈورا باکس کو کھولیں گے تو ہمارے سے مینیج نہیں ہو پائے گا. تو ایک لیک آف نالج اور دوسرا لیک آف دا رائٹ ریسورس, دیٹ از دا بگیسٹ بیریئر اینی کارپوریٹ سیکٹر کین فیس. تھینک یو سو مچ آپ لوگوں کے ٹائم کا کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج ٹائم دیا اور بہت ہی زبردست ڈسکشن کی. لاسٹ کوشچن بٹ ناٹ دا لیسٹ, میرا کوشچن تینوں گیسٹ سے سیم ہے. وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ٹول جو آپ ریکمینڈ کرنا چاہے, چاہے وہ بک ہے, ایپ ہے, ویب سیریز ہے ایمان کے, اور میگزین ہے, بلاگ آرٹیکل ہے, ویب سائٹ ہے, وٹ ایور جو مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ آڈینس اس کو لازمی اس بک کو پڑھے, اس ایپ کو یوز کرے, یا ایز اے مارکیٹر آپ کو لازمی کرنا چاہیے, تو آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ Since I have the mic, I'll go on first. I have read only one complete book in my life, The Ascent of Money. The Ascent of Money. It was recommended by my economics professor in Canada, and that is the only book of 86 pages I've read. And I base my entire business on that. It tells you how demand of money was created, how the supply was created. It tells you how money actually makes the product. So that is the only book I will recommend on my side. Other than that, I do not believe in any kind of instincts. I only believe in my self-instinct. آپ کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے جو آپ کو بتاتی ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں, اور وہ ہر وقت بول رہی ہوتی ہے. اگر آپ اس انسٹنکٹ کو ریڈ کرنا سیکھ جائیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا سیکھ جائیں, I think that's the biggest kind of marketing, that's the biggest kind of benefit you can provide yourself with. First instinct is the best instinct. جس طرح کسی بھی sales offer میں the first offer is the best offer, اسی طرح any instinct is the first instinct and that's the right instinct. The recent book I read was What Got You Here Won't Get You There. So I recommend to those people who think that they are successful at the place they are right now, and they should read it. It's a very good resource for knowing that your weaknesses and your strengths are, and where you are lacking, so that you can go right up there. اور اس کے علاوہ you should I think sales کے سے related تو we have Wolf of Wall Street movie ہے, you can watch that. Because I 5-6 years back I was working for the stock exchange, so that was very exciting for me. I watched it many times, so آپ لوگ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں. So that is my recommendation. After 32 years of my academic and administrative experience, میں کوئی بھی بک ریکمینڈ نہیں کرتا, اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کوئی بک شیئر نہیں کرتا. ضرور اس میں جو یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مجبوری ہے, ادروائز میں ریکمینڈ نہیں کرتا. میں جتنے پریکٹیشنر بیٹھے ہوئے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ جی آپ لوگ ٹریول کریں. ٹریولنگ از دا بیسٹ یونیورسٹی. ٹریولنگ سے جو کچھ پلس یہ ہے کہ جی مارکیٹنگ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ دی وانٹس آف دی کسٹمرز.
اور وانٹ از شیپڈ بائی دا کلچر. جب آپ ٹریول کریں گے تو آپ کلچر کو سمجھنا شروع کریں گے, سب کلچرس کو سمجھنا شروع کریں گے کہ پختون کلچر میں کیا ہے, بلوچ کلچر میں کیا ہے, پنجاب میں, سندھ میں, کشمیر میں, گلگت بلتستان میں. وہ زیادہ ہمارے جو پرابلم ہے, ہم ظاہر ہے پھر وہ بکش, اس لیے تو سارے بتا رہے ہیں کہ بھائی بکش نالج جو ہے دیٹ از ناٹ ریکوائرڈ. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ فوکس کر لیتے ہیں کسی پرٹیکولر, اسپیشلی کاٹلر بابا کی بک پہ ان کو فوکس کر لیتے ہیں. وہ سارے بیچارے وہ جہاں جاتے ہیں وہ وہی منترا بولتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی یہ منترا یہاں نہیں چلے. تو لہٰذا میرا مشورہ یہ ہے کہ جی آپ لوگ ٹریول کریں, آپ انسانوں سے ملیں, انسانوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. میں ایک چھوٹی سی کیس اسٹڈی بتاتا چلو, ایک پریکٹیکل ٹپ کہ ہم کریئر کلاس کے اندر فائنڈ کریں. میں نے 2013 میں ایک گول سیٹ کیا تھا اپنے لیے کہ 2023 شروع ہونے سے پہلے میں نے 1000 بکس ریڈ کرنی ہے, اور ریڈ نہیں کرنی بلکہ بائی بھی کرنی ہے, اپنی لائبریری بلڈ کروں گا. 1000 نہیں, 2023 آ گیا بالکل ایک مہینے دور ہے. 1000 تو نہیں پاسبل ہوئی, لیکن 750 کا مارک میں نے ٹچ کیا ہے پچھلی ایک ڈیکیڈ میں. 750 بک آف 8 ڈفرینٹ ڈسپلنس میں نے ریڈ کی ہیں, اور اس کو بائی کر کے اپنی لائبریری میں بھی رکھا ہے. اب بکس کا نالج مجھے تھا, لیکن میں نے کہیں کوٹ پڑھا تھا کہ جو شخص 1000 کتابیں پڑھ لے, 1000 میل سفر کر لے اور 1000 لوگوں سے مل لے, وہ کبھی مار نہیں کھاتا. تو میں نارملی بکش تھا, تو میں نے بکس تو ریڈ کر لی, لیکن جو میں نے اپنی ٹیم کے اندر انجیکٹ کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے 2 سال پہلے ایک انیشیٹو سیٹ کیا 1000 میٹنگ چیلنج, کہ 1000 میٹنگز کرنی ہے 3 سال کے اندر اندر, 1000 لوگوں سے ملنا ہے ہم نے. اور ہمارے جو پی آر ہیڈ ہے ان کی ٹاپ آف دا ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ وہ 1000 لوگوں سے ملے, اور الحمدللہ 1.5-2 سال کے اندر وہ 300 کو ٹچ کر گئے, 300 ڈفرینٹ لوگوں سے وہ ملے ہیں, اور ان سے ان کی اسٹوریز کو انہوں نے سیکھا ہے. تو اب ہم تیسرا انیشیٹو انشاءاللہ لانچ کریں گے, ٹریول والا, جمشید صاحب کے کہنے پہ کہ 1000 میل بھی چل کے دیکھتے ہیں, لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو دیٹس ہاؤ وی بلڈ دا مارکیٹنگ, دیٹس ہاؤ وی بلڈ دا بزنس. تھینک یو ویری مچ ایوری ون. ناؤ وی ول پروسیڈ ٹو دا نیکسٹ سیشن. تھینک یو سر.